سے پوچھتا ہوں، برار کوٹ سے گزرتے ہوئے، کوہالہ سے گزرتے ہوئے اور کہوٹا کی طرف سے گزرتے ہوئے شناختی کارڈ ضروری ہے یا نہیں؟ شناختی کارڈ ضروری ہے، اور آپ نے دکھا دیا، آپ چلیے آپ اپنے ہیں، شناختی کارڈ ضروری ہے یا نہیں؟ پتہ چل گیا اپنا ہے، یہ باہر سے نہیں آیا، فارنر نہیں ہے، یہ اپنا ہے، تو شناختی کارڈ ضروری ہے۔ تو اسی طرح جب اگلا سفر قبر کا آئے گا تو شناختی چہرہ بھی ضروری ہے۔ شناختی چہرہ بھی، جیسے شناختی کارڈ اطمینان کا باعث ہے، یہ شناخت بھی اطمینان کا باعث ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ پرانے حضرات یہاں تشریف فرما، ذمہ دار مظفر آباد کے انتہائی ذمہ دار حلقہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مسیح الزمان صاحب سے تقریباً واقف ہوں گے، جو ایک عرصہ ہوا چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ایک عرصہ رہ کے گئے۔ کافی پہلے کی بات ہوگی، ممکن ہے 70 سے بھی، ممکن ہے 60 کے قریب ہو، 1960-62 کا عرصہ ہو، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر۔ اللہ نے جب اپنے راستے میں قبول کیا، 4 مہینے لگ گئے، اب ان کی جماعت 7 مہینے کے ملکوں میں گئی ہے۔ اب ایک ملک ہے افریقہ کا، ان کی جماعت یہ گزر رہی ہے، اور امامہ ہے، سر پہ امامہ شریف ہے اور کرتا ہے۔ سچ بتائیے یہ ہماری یونیفارم ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو فرمانا ہوگا یہ کیا ہے؟ اور یہ جو بالکل ابتدا میں ہم کمیٹی اسکول میں جب پڑھتے تھے پرائمری میں، تو اردو کی کتاب میں ایک شعر تھا، تاریخ سے پوچھو کہ وہ دیتی ہے گواہی، ہم فوج محمد کے سپاہی ہیں سپاہی۔ تاریخ سے بہت کھلی کتاب کی طرح یہ دعویٰ ہے یا نہیں؟ تاریخ سے پوچھو کہ وہ دیتی ہے گواہی، ہم فوج محمد کے سپاہی ہیں سپاہی۔ اور آپ نے دیکھا اگر یونیفارم میں سپاہی ہے تو اس کا روب ہے، اور بغیر یونیفارم کے سادہ کپڑوں میں جرنیل بھی ہے تو کوئی روب ہے۔ تو بڑی چالاکی سے دشمن نے ہماری یونیفارم اتروائی ہے، ہماری یونیفارم اتروائی ہے بڑی چالاکی سے۔ اور یہ امامہ شریف جس کی شان بیان فرمائی، اور دیکھیے سارے اولیاء اللہ کا مبارک لباس امامہ شریف ہے۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہو اور ہستیاں ہوں، تو چنانچہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو کہ میں باندھتا ہوں، امامہ باندھو فرشتے بھی باندھتے ہیں۔ چنانچہ بدر میں جو فرشتے اترے وہ سب امامہ باندھے ہوئے تھے، اور جو فرشتے اترے اماموں کے ساتھ، یہ ہماری پہچان ہے۔ فرمایا امامہ باندھا کرو کہ میں اللہ کا نبی علیہ السلام باندھتا ہوں، امامہ باندھو کہ یہ فرشتے بھی باندھتے ہیں، امامہ باندھو اس سے علم اور وقار بڑھتا ہے۔ فرمایا امامہ باندھا کرو یہ تاج ہے، اور تاج کس کے سر پہ ہوتا ہے؟ بادشاہوں کے سر پہ ہوتا ہے۔ لیکن دشمن نے ہماری یونیفارم ہم سے چھین لی، اتار لی، اور اگلا ظلم یہ ہوا، اگلا ظلم بہت بڑا ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے سخت پکڑ میں ہم ہیں، وہ یہ ہوا کہ دشمن نے اپنی یونیفارم ہمیں پہنا دی۔ ہلکی سی بات ہے، چھوٹا سا سوال سادہ سا ہے، اگر ہمارا بہت ذمہ دار قسم کا آرمی کا افسر، یا ہمارا جو آرمی کا ذمہ دار ہے پاکستان میں، بہت اختیارات ہیں اس کے پاس، وہ اگر انڈین آرمی کے جرنیل کا لباس پہن لے، کیا پہنے؟ ذرا فرمائیں گے آپ، جواب آپ نے دینا ہے۔ ہندوستان کی فوجیوں کا لباس پہنا ہے، برداشت ہوگا؟ وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، اندروں پاکستانی ہوں، اندروں ٹھیک ہوں، میں اندروں ٹھیک ہوں، اتوں تو کہا جائے گا اتوں بھی دشمن کی نسبت برداشت نہیں ہے، اور حکم ہوگا اس کو شوٹ کر دو، دشمن کا ظاہر بھی ہمیں گوارا۔ عجیب بات ہے، آپ سوال اٹھاتے ہیں، فلسفیانہ گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ فرماتے میں ہوں، میری مدد ہے، لیکن میرے بندے کہاں ہیں؟ میرے نبی کے غلام آئے تو مدد آج بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی
آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیے، مائیں بہت عظمت والی ہستیاں ہوتی ہیں، تشریف فرما ہے، اس پر غور کریں کہ روزانہ اپنے ہاتھوں پیکنگ کون سی پیکنگ کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ہم اندروں ٹھیک ہیں، اتوں صرف دشمن کا لباس۔ میں اور آپ داغی چیز پسند نہیں کرتے، داغی مال پسند نہیں کرتے۔ دکاندار کہتا ہے اتوں داغ ہے اندروں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اتوں بھی داغ ہمیں پسند نہیں۔ میں اور آپ داغی مال پسند نہ کریں، میرے محبوب داغی امت کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہم گرے پڑے ہیں، سچ بتائیے، فرمائیے، گرے پڑے ہیں، خود اپنی قیمت کو کھویا ہے۔